معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک کھلی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید کو بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نور بھی ارسال کر دیا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے، اگر کسی کے پاس کتاب موجود ہو اور اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہو، لیکن نہ دن کی روشنی ہو، نہ رات کی روشنی ہو، نہ چاند کا چاندنا ہو، نہ چراغ کی روشنی ہو، تو بتاؤ اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو بتاؤ اس کتاب سے کس طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر دن کی بھی روشنی موجود ہو اور رات کی بھی روشنی موجود ہو اور چراغ کی بھی روشنی موجود ہو، لیکن آنکھوں کی روشنی ختم ہو، تو بتلاؤ کس طریقے سے کتاب اللہ کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نور بنا کر بھیجا ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، آپ کی سنتوں پر اتباع کریں گے، آپ کی سنتوں کی پیروی کریں گے، تو ہمیں کتاب بھی سمجھ میں آئے گی، ہمارے اندر نورانیت پیدا ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عمل پر، سنت پر عمل ہوگا، تو فرمایا کہ وہ اس آدمی کی زندگی کامیاب بنے گی۔ حتی لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بھی مکمل کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرنے لگو، یعنی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر میری محبت جب تک دل و دماغ میں پیوست نہ ہو جائے تو اس وقت تک تم مکمل کامل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے بھائیوں یہ حدیث سنی تو حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے اولاد، اپنے ماں باپ سے اور ساری چیزوں سے محبت آپ کی ہے، مگر اپنی جان مجھے پیاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا، ادھورا ہے۔ اسی وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اب آپ مکمل ایمان ہو چکا ہے۔ وہ حضرات صحابہ کرام آپ پر وہ مر مٹنا پسند کرتے تھے۔ آپ پر ایمان لانے کے بعد بدر دینار کی ایک عورت غزوہ احد میں باپ بھی شہید ہو جاتا ہے، بھائی بھی شہید ہو جاتا ہے، اور اس کے شوہر بھی شہید ہو جاتا ہے۔ خبر دینے والے صحابی خبر دیتے ہیں آ کر کہ تمہارے باپ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں؟ تو جب آپ بدر دینار کی اس عورت کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تو فرمایا کہ دکھا دو مجھے کملی والے کی صورت کو۔ جیسے ہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو دکھایا گیا، میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد، چہرے کو دیکھنے کے بعد فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد اے نبی ہر مصیبت ہیچ ہے، آپ کے دیکھنے کے بعد، آپ کی زیارت کرنے کے بعد کوئی مصیبت ہی مصیبت نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات
حضرات صحابہ کا، صحابیہ کا محبت کا، والہانہ محبت کا عمل تھا، اور ہم اور آپ ان باتوں سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک شخص آیا اور آ کر سوال کیا متی الساعہ کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها کہ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ نماز کوئی کثرت ہے، نہ زکوٰۃ کی کثرت ہے، نہ صدقات کی کثرت ہے، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ انت مع من احببت، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ جس نے مجھ سے محبت کی ہوگی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اس وقت میں آپ کی معیت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم اندازہ لگائے کہ ہماری محبتیں، ہماری سنتوں سے پر ہمارا عمل، ہماری پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہماری زندگی کتنی چل رہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام اگر سنتے آپ کا کوئی فرمان تو فوراً اس پر عمل کر لیا جاتا تھا۔ تو ضرورت ہے کہ اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چند حدیث کو سننے کے بعد کہ ہم آج کے بعد سنتوں کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں اور اچھا بنائیں۔